عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے عزیز بہنوں رب کی رحمت سے بخیریت بھی ہوں گی اور اپنی جنت کی تیاریوں میں مصروف عمل بھی۔ اللہ رب العزت تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہم اپنی دعا کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے اور ہماری بات دلوں میں اتار دے، آمین ثم آمین۔ عزیز بہنوں، آج ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام ہمارا تھا رمضان کے انعامات، فضائل، اہمیت اور برکت کے لحاظ سے۔ وہ انعامات، وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے کیسے کریں، اس کے لیے ہمارا دوسرا پروگرام تھا رمضان اور میری پلاننگ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم نے اپنے وقت کی بہترین وہ منصوبہ بندی ضرور کرنے کی کوشش کی ہوگی جو ہمیں رمضان کی برکات سمیٹنے میں ہماری بہترین مددگار بنے گی۔ اور آج اچھی بہنوں ہمارا اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے رمضان اور میری نماز۔ نماز کتنا اہم موضوع ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو الحمدللہ ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، میں اس موضوع کی طرف بات لاؤں گی کہ کس طرح یہ نماز جو ہے یہ ہماری رب سے ملاقات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھی بہنوں، انسان جذبات کا مجموعہ ہے، کیفیات گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ کسی وقت ایمان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق کبھی مومن کا ایمان 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور کبھی مومن کے ایمان کی پہلی کے چاند کی طرح جان نکل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھی بہنوں ہماری نمازوں کی بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ مومنون کے بارے میں، قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی اہمیت، نمازوں کے اثرات، نمازوں کے مقاصد اچھی بہنوں بہت طویل موضوع ہے۔ حقیقت میں یہ موضوع ہیں کہ مجھے جن کے بارے میں لگتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ اگر سمندر کا پانی بھی روشنائی بن جائے تو تیرے رب کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، بالکل اس طرح اچھی بہنوں ان موضوعات پہ بات کرتے مجھے لگتا ہے جیسے میری زبان جو ہے وہ ان موضوعات کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اپنا فرض ادا کرنا، یہی مومن کی ذمہ داری ہے۔ کرنے والے اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں اور دینے والا اپنی شان کے مطابق اس میں قبولیت اور برکت اور انعامات عطا فرمایا کرتا ہے۔ لہٰذا اچھی بہنوں جو موضوع ہمارا رمضان اور میری نماز، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ بچپن سے رٹے رٹے الفاظ، بندگی کو عبادت کہتے ہیں۔ سوچیں ذرا اچھی بہنوں، ہم نے کبھی بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ غلام ہونا، ملازم ہونا غلامی تو نہیں ہے، ملازمت تو جز وقتی کام ہے جس میں کام کرنے والے کے بہت سے حقوق اور اختیارات ہوتے ہیں، مثلاً کبھی کبھار چھٹی کرنا، تنخواہ میں اضافہ لینا یا سہولیات وغیرہ حاصل کرنا، جبکہ غلام کو ایسا کوئی حق نہیں ہوتا۔ غلام تو بس غلام ہوتا ہے، لوہے لکڑی کی بے جان چیز کی طرح، آقا کی مرضی کا پابند،
آقا جو کھلائے وہ وہی کھائے، آقا جو پہننے کو دے وہی پہنے۔ ہم اپنے ذہنوں میں حضرت بلال حبشی اور صہیب رومی کے واقعات لے آئیں۔ تپتی صحرا میں جلتی ریت پلٹایا جاتا ہے، انکار کی مجال نہیں۔ غلام کہتے کسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا بندگی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کل میتا فی ید الغسال، جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں میت۔ غور کرا آپ نے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اب جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بندگی، عبادت مانے غلامی، بندگی۔ لیکن غلامی تو تھوڑے وقت کی ہوتی ہے نا۔ لیکن غلامی کیا ہوتی ہے اچھی بہنوں؟ میں نے آپ کے سامنے حضرت صہیب رومی، حضرت بلال کی مثال رکھی، اور حضرت علی کا یہ جملہ کہ بندگی، ان سے کسی نے پوچھا کہ بندگی کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھو بندگی کیا ہوتی ہے، ہم کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن دیکھیے اس علم کے دروازے نے بندگی کی کیا تعریف بیان فرمائی۔ بڑی گہرے جملے ہیں، حضرت علی کے بھی الفاظوں کی گہرائی ایسی زبردست ہے کہ انسان اگر محسوس کرے تو پورا مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ کہ حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا کہ بندگی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کل میتا فی ید الغسال، جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں میت۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ اچھی بندگی کی تعریف بتائیے بھلا کیا ہوگی؟ مردے کی کیا کوئی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے؟ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو عبادت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بذات خود عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اصل عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بالکل اس طرح جیسے تعلیم کتاب تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، اور نماز، روزہ، حج وغیرہ وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو اصل عبادت کے لیے مطلوب ہے۔ مثال کے طور پہ نماز وقت کی پابندی اور تنظیم سکھاتی ہے، روزہ ضبط نفس، ایثار، بھائی چارہ وغیرہ سکھاتا ہے۔ اللہ نے مسلمان کو جس اہم مقصد یا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمہ وقتی مشن ہے، اس کے لیے ڈسپلنڈ ہونا، وقت کا پابند ہونا لازم ہے۔ اور ارکان اسلام اسی لیے فرض قرار دیے گئے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اس مشن کے لیے کارکن بنے۔ اب یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا اور اسے پورا کرنے کے لیے مطلوب صفات پر عمل پیرا ہونا، یہ اصل میں عبادت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد اور مشن کی تکرار ہو رہی ہے، یعنی جس کے لیے نماز روزہ فرض کیا گیا ہے، وہ مشن ہے کیا جس کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ جواب لے گا؟ اللہ کی کتاب کی زبان میں وہ مشن ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو صرف اس لیے بھیجی گئی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرے۔ جب تک نیکی اور بدی کا مفہوم نہیں معلوم ہوگا کس کو روکیں گے اور کیسے روکیں گے؟ اور عزیز بہنوں، یہ مشن کیسے ادا کرنا ہے؟ ہمہ وقتی، گرمی سردی حالات سے بے نیاز اور کرتے چلے جانا ہے۔ جیسے ٹریفک پولیس کا سپاہی گرمی کی چلچلاتی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر موٹی وردی میں اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ کس گاڑی کو روکنا ہے، کس کو جانے دینا ہے، کبھی دائیں طرف اشارہ، کبھی بائیں طرف۔ برائیوں میں بھی سب سے بڑی برائی ذہنی غلامی یا پھر انسان کی انسان پر حکومت ہے۔ بندوں پر بندوں کی حکومت دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ نیکی کا حکم یا برائی سے روکنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلوائی جائے۔ بس یہ مقصد ہے اور یہ مشن ہے۔ جب عزیز بہنوں یہ بات شعور میں سما گئی کہ ہمارا یہ مشن ہے، امت مسلمہ کو یہ مشن دے کے اللہ نے بھیجا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرنی چاہیے؟
اللہ تعالیٰ اپنے مسلم بندوں کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہے. ان نمائندوں کی شان نرالی ہوتی ہے. کسرا بن ہرمز کو غور سے سنیے گا، بڑا گہرا اس میں نقطہ موجود ہے. کسرا بن ہرمز کو جب مسلمانوں نے شکست دی اور اس کے تخت پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو کسرا رونے لگا، دن رات روتا رہتا تھا. اس کے غلام نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ میں کیوں کر زندہ رہ سکتا ہوں، میرے پاس صرف 1000 باورچی اور 1000 باز رہ گئے ہیں. اس کسرا کے تخت پر بیٹھنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ 1 درہم روزانہ پہ گزارا کرتے تھے. 1 درہم سے روزانہ سرکنڈے خریدتے، اس کی ٹوکریاں بناتے اور 1 درہم ہی کی بیچ دیتے. یہ تھے سلمان فارسی اور یہ تھا کسرا بن ہرمز. وہی تخت، وہی زمین، وہی زمانہ، بس پیمانوں کا فرق تھا. غور کرا آپ نے؟ میں آپ لوگوں سے اکثر یہ بات کہتی ہوں نا کہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹھ کے سوچنے والی اور محسوس کرنے والی ہوتی ہیں. زبان کے الفاظ ان باتوں کی گہرائی بیان کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. یہ جو واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، کہ جس تخت پہ کسرا بن ہرمز بیٹھتا تھا اس کے پاس 1000 باورچی تھے اور 1000 باز اس کے پاس تھے. اور اسی تخت پہ جب حضرت سلمان فارسی بیٹھتے ہیں تو ان کا روزانہ کا گزارا 1 درہم پہ ہو جاتا تھا، جس سے وہ سرکنڈے خریدتے، ٹوکریاں بناتے اور بیچتے تھے. فرق کیا ہے اچھی بہنوں؟ پیمانوں کا فرق ہے. اصل جو بات اس مثال سے آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہی تخت ہے، وہی زمین ہے، وہی زمانہ ہے، بس پیمانوں کا فرق ہے. یہ پیمانے کب ملتے ہیں؟ جب معیار زندگی کے بجائے نگاہ معیار بندگی پہ رہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. جب نگاہ، یہ پیمانے کہ 1 درہم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے اور 1000 میں بھی گزارا نہیں ہو سکتا. یہ پیمانے کب ملتے ہیں؟ جب معیار زندگی کے بجائے معیار بندگی پہ نگاہ رہے. اور معیار بندگی کے لیے دھیان، لگن، تمنا، طلب، تڑپ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے. خود رب رحیم نے کم از کم 32 دفعہ اس تڑپ کو پیدا کرنے کی تلقین اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے لیے 5 دفعہ باوضو قبلہ رخ ہو کے پوری یکسوئی کے ساتھ نماز کو لازمی قرار دیا ہے. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں، جس کے 52 سے زائد مطلب ہیں. چند ایک ہیں سیدھا ہونا، رحمت قریب ہونا. یہ جو میں بھی پڑھ رہی ہوں نا کہ نماز کے 52 سے زائد مطلب ہے، میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں شاید آپ لوگوں کے بھی اس میں ہو. ایک جگہ کوئی اس کا سوال ہو رہا تھا کہ قرآن عربی ہی زبان میں کیوں اترا؟ تو سیدھے سادے بولنے والوں نے جواب دیا کہ چونکہ عربوں پہ اترا ہے تو لہٰذا عربی میں اترنا تھا، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی. لیکن بڑا پیارا جواب اس کا دینے والوں نے دیا کہ دنیا کی واحد زبان ہے عربی جو اپنے اندر سب سے زیادہ وسعت اور گہرائی رکھتی ہے. اور اللہ رب العزت جیسی ہستی کے بیان کو بندوں کے سامنے لانے کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو اپنے اندر بے انتہا گہرائی اور وسعت رکھتی ہے. دنیا کی کوئی زبان عربی کی طرح اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتی. کسی لفظ کے آپ انگلش کی ڈکشنریاں دیکھتی ہیں، ایک لفظ کے زیادہ 4-5 معنی آ جائیں گے. اردو پہ آ جائے، دنیا کی کسی زبان میں چلی جائیے، لیکن عربی زبان میں جو گہرائی ہے، جس کا ایک ثبوت ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا کہ عربی میں یعنی اس کے جو نماز ہے اس کے 52 سے زائد مطلب ہیں، جن میں سے چند کیا ہیں؟ رحمت، قریب ہونا، ٹیڑھی سلاخ کو سیدھا کرنا. عزیز بہنوں، ہر دن میں کم از کم 10 دفعہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار سنتے ہیں.
گویا اللہ نے مکمل کامیابی کو صلات سے مشروط کیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ماری کٹی کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کامیابی کہیں نظر نہیں آتی؟ قرآن اس نماز کے ساتھ ساتھ تمام ارکان اسلام بلکہ اصل عبادت تک کی قبولیت کا دار و مدار دو چیزوں پہ رکھتا ہے، اور وہ ہیں حب الہی یعنی اللہ کی محبت اور تقوی۔ گویا کلمے کے زبانی کلامی اقرار کے ساتھ دو لازمی نتیجے میں ملتی ہیں۔ ایک اللہ کی محبت جو تمام نیکیوں کا ہونا اور کرنا آسان ہی نہیں محبوب بنا دیتی ہے۔ انسان وقت کی پابندی، انفاق فی سبیل اللہ، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، تمام چھوٹی بڑی نیکیاں اس حب الہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ نیکی کے متعلق یہ فارمولہ ذہن سے نکال دیں کہ نیکی کرنا آسان کام ہے۔ کچھ نیکیوں کے لیے حد درجے ضبط نفس اور ایثار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پہ ممکن ہے۔ ماں بچے کی محبت میں راتوں کو جاگتی ہے، بندہ اللہ کی محبت میں ہر قربانی دے سکتا ہے، گو مشکل ہی کیوں نہ ہو، اس میں بے پناہ لذت ملتی ہے۔ جیسے کراری اور چٹپٹی بریانی کھانے سے آنکھوں سے پانی بہنا اپنی جگہ، کھانے کی لذت اپنی جگہ۔ منہ میں پانی تو نہیں آیا؟ تقوی گناہ سے بچنے کے لیے الارم کا کام دیتا ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہر وقت محافظ بنا رہتا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ جب تک اللہ کی محبت میں نیکی کو دل نہ چاہے اور گناہ کی فہرست آپ خود بنا لیں سے بچنے کی قوت پیدا نہ ہو، ایمان ہی مشکوک ٹھہرتا ہے۔ نماز میں بھی اگر اللہ کی محبت غالب نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو نماز کی روح تڑپتی ہی رہے گی۔ نماز کی شرائط اور آداب کی بحث میں پڑے بغیر کہ دوسری تیسری کلاس کے نصاب سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، نماز کے کچھ ضروری اوامر ذہن نشین کر لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس وقت ادا کرنا، اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ خود قرآن میں نماز کے بارے میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اول وقت میں فرض کی گئی ہے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے ہدف کیا ہے؟ اول وقت پر ادائیگی۔ پنجابی کا ایک بڑا پیارا محاورہ ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکڑاں۔ وقت پہ پڑھی جانے والی نماز، وقت پہ پڑھی جانے والی چیز، نماز بے وقت پڑھی جانے والی نماز نہیں، ٹکرے رہ جاتی ہیں۔ قرآن میں منافقین کا نماز چھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ قام و کسالہ، سستی سے قدم اٹھانا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، منافق بیٹھا سورج کو تاکتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کو اولیت نہیں دیتا۔ آپ اعلیٰ معیاری اداروں کی بات چھوڑ دیں، کم تر درجے کے ادارے بھی وقت گزرنے کے بعد گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ آج یہ ضرور سوچئے کہ اول وقت کے بجائے دیر سے پڑھی جانے والی نماز عرش تک پہنچی اور گیٹ ہی بند ہوا تو کیا ہوگا؟ اس رمضان میں نماز کی اول وقت ادائیگی کی پریکٹس کر لیں۔ اس کے لیے کچھ آسان باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلا کیا کریں؟ باوضو رہیں، اپنے روزمرہ کاموں کو نمازوں سے مشروط کریں۔ مثلاً سبزی بنانے کا کام ظہر کی نماز سے 10 منٹ پہلے کرنا ہے، برتنوں کی دھلائی فجر کی نماز کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی نمازیں آپ کا کیلنڈر ہوں جن سے آپ کے کام وابستہ ہوں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ کو نمازیں اسی حساب سے ادا کرنی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ہر وقت زبان پر نماز سے پہلے، نماز کے بعد جیسے الفاظ ہوں گے تو بچے مانوس ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے عملی تبلیغ کا یہ اچھا انداز ثابت ہوگا۔ مجھے اپنے ایک دوست کے والد صاحب واقعہ یاد آ رہا ہے، جو
ان کی تعزیت پر جب جانے کا ان کا اتفاق ہوا تو انہوں نے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے ابا جی کبھی بھی شام کے وقت ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ ان کی عصر مغرب کی 2 نمازیں چھوٹ جاتی تھیں. وہ ہمیشہ ڈاکٹر سے صبح کا ٹائم لیتے تھے. شادی غمی میں بھی وہ اس حساب سے جاتے کہ بیچ میں نماز نہ آئے، اور اگر نماز کا وقت آ جاتا تو وہ نماز کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ معذرت کر کے اٹھ جاتے تھے. بس اس کی روشنی میں اپنے تمام معمولات کو تھوڑا سا چیک کر لینا. دوسرا کیا کریں اچھی بہنوں؟ شوق، یعنی اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع، اور اپنی نمازوں کے ذریعے اپنے رب سے محبت اور تعلق بڑھانے کے ذریعے کے لیے پہلا کیا کریں؟ باوضو رہیں. دوسرا کیا ہے؟ شوق. آپ کو عجیب عجیب سی اصطلاحیں لگ رہی ہوں گی نا. ہم تو سمجھتے ہیں بھائی نماز کی خشوع اور خضوع کے لیے رکوع سجدہ وہ بھی آگے آئے گا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ اگر یہ بنیادیں ہوں گی تو انشاءاللہ رکوع اور سجود میں بھی لذت آئے گی اچھی بہنوں. تو دوسرا کیا ہے؟ شوق. وہ شوق کا عالم کیا ہوتا ہے جو نمازوں کو مقبول بناتا ہے، اور اگر وہ شوق ہی طاری نہ ہو تو نمازوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اس پہ شعر کہا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. غور کرا آپ نے؟ بہت گہرا نقطہ ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. علامہ اقبال تو شوق کو امام قرار دے رہے ہیں. غور کریں. اور میرا معاملہ کیا ہے؟ دن میں 1-2 دفعہ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیا کریں، کتنا شوق درکار ہے؟ آپ کو اپنے دل سے قریب ترین ہستی کون سی لگتی ہے؟ شادی شدہ بیٹی، پردیس میں رہنے والا بیٹا، شوہر یا دوست احباب؟ بس یوں سمجھ لیں کہ فون کی بیل کی آواز سنائی دی، آپ کا بچہ فون اٹینڈ کر کے آواز دیتا ہے، امی آپ کا فون ہے جلدی آئیں، تو آپ کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اس ہستی کی محبت اور ضروری بات کرنے کا شوق سمٹ کر چہرے پہ جمع ہو جاتا ہے. جب بھی جائے نماز پر جائیں، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنے شوق کے ساتھ تو ضرور جائیں کہ میرے رب کی فون کال ہے، حی علی الصلاۃ، مجھے اللہ سے ضروری بات کہنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تیسری بات کیا کریں اچھی بہنوں؟ خشوع اور خضوع. جب اول وقت بھی میسر ہو جائے، حضرت عمر فاروق نے خلافت سنبھالنے کے بعد گورنروں کو یہ تحریری حکم بھیجا تھا کہ اپنی نمازوں کو اول وقت پہ مشروط کر لو، اللہ تمہارے کاموں میں برکت دے گا. آپ نے بھی برکت کا دروازہ کھلوا ہی لیا، شوق نے اس قابل بھی کر دیا کہ ملائکہ آپ کے شوق کے چشمدید گواہ بن گئے. تو پیاری بہنوں، تیسرا کام خشوع اور خضوع کا ہے. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں اور ہچکیاں بن جائیں، وجود پہ لرزہ طاری ہو جائے. ایسی نماز آج بھلا کس کو نصیب ہے؟ لیکن رمضان میں ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتی ہیں. اول تو یہ کہ روزانہ کریں، روزانہ نہیں تو 1-8 دن کے ناغے سے، ورنہ ہفتے میں 1 دفعہ تو ضرور کریں. اور وہ یہ کہ آپ اپنی نماز کو مسنون کریں. مسنون سے مراد یہی فکر نہیں کہ رفعین کروں یا ہاتھ کہاں باندھوں، بلکہ حضور قلبی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق پڑھی جانے والی نماز کیسی ہوتی ہے؟ آئیے شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید کی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو اپنی ذات میں بحر العلوم اور مکتبہ فکر کے بانی تھے. ان سے ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے فرمایا تم سید احمد شہید کو اپنا شیخ مان لو. شاہ اسماعیل چپ رہ گئے. ایک سید زادہ جو محض ایک علاقے کی فوج کا ایک سپاہی ہے اور بس درس نظامی تک مکمل نہیں کر سکا،
ہاں ذہن اس کا جہادی ہے اور اس معاملے میں وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا. باپ کا حکم تھا، تابعداری کا دور تھا، چل پڑے. وہاں پہنچے. یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات سنتے ہوئے کہ وہ اپنے وقت کے امام علم میں ہیں، ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. وہاں پہنچ کر جانے کی وجہ بتائی تو فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آنا. جب عشاء کی نماز پڑھ کر پہنچے تو فرمایا جاؤ حوض سے وضو کر کے آؤ، لیکن وضو پورے تمام کے تصور کے ساتھ کرنا، کوئی سنت چھوٹ نہ پائے. مولانا کہتے ہیں ایک عمر گزر گئی تھی پڑھتے پڑھاتے، لیکن یوں لگا جیسے پہلی دفعہ وضو کر رہا ہوں. بہت دیر لگی وضو کرنے میں، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی تھی. جب وضو کر لیا پھر پہنچا تو کہنے لگے جاؤ اب 2 نفل ادا کر کے آؤ. بس یہ نفل اس طرح پڑھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. صبح ہو گئی لیکن ویسے 2 نفل ادا نہ کر سکا. 2 رکعت کی نیت باندھتا، سلام تک پہنچتے پہنچتے ہانپ جاتا. فلاں رکن سنت سے ہٹ کے تھا، فلاں جگہ ترتیل نہ ہو سکی، فلاں سجدے میں کمی رہ گئی، کہیں قومہ کہیں قادہ کہیں جلسہ، 2 رکعت ہی ادا نہ ہو پائیں. اب آپ خود جانیے ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں. سلام پھیرتے ہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ سورت کون سی پڑی تھی. مندرجہ بالا تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے نماز ادا کریے، جس میں سب سے پہلے تکبیر ہے. میرے اور آپ پر عزیز بہنوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے منتخب کیا، دنیا کے دھندوں سے نکال کر اس کی توفیق دی. لیکن ٹھہریے، سوچئے میرے منہ سے اللہ اکبر کی ادائیگی خود خدا کو پسند تکبیر میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ غور کریے گا، یہ لفظ بڑا گہرا ہے. ٹھہریے اور غور کریے کہ میرے منہ سے اللہ اکبر کی ادائیگی اور خود خدا کو پسند تکبیر میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے برتر تسلیم کرنا. ہر کام، ہر رائے، ہر فیصلے میں اسے بڑا تسلیم کیا جائے. ہمارا کوئی بزرگ رشتہ دار ہم سے کوئی کام کہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہم اپنے بزرگوں کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ وہ ہے جس کا لحاظ کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر کا کلمہ رٹو طوطے کی طرح ہم ایک دن میں کم از کم 466 دفعہ کہتے ہیں، لیکن اللہ سے سب سے زیادہ بدلحاظی بھی ہم کرتے ہیں. استغفر اللہ، مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کسی بات کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا ہی تو سب سے بڑی بدلحاظی ہے. جب اسے اپنا بڑا تسلیم کر لیا تو پھر کوئی اولاد، دوست، رشتہ دار اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا. یہ سوچ کر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائیے، آپ کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس کائنات کی، رب کائنات کی برتری کا اعتراف کر رہی ہوں، در حقیقت دونوں ہاتھوں سے دنیا کو دفع دور کر کے اس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. کسی سرکاری تقریب میں شرکت سے پہلے ساری ممنوعہ چیزیں ضبط کر لی جاتی ہیں اور سیل فون تک آف کر دیا جاتا ہے. یوں دونوں ہاتھوں سے دنیا کو دور کر کے اس کی بارگاہ میں داخل ہو گئے. الحمدللہ، میں اور میرا رب آمنے سامنے، تیسرا دفع دور. ثنا، پاکیزگی کا اقرار، تعریف. اب یوں سمجھیے کہ ایک فرد آپ کی اور آپ کے لباس کی اور آپ کی گفتگو آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا چہرہ چمک جائے گا نا. تو کیا اللہ رب العزت اپنی تعریف پہ خوش نہیں ہوں گے جب اس بات کو آپ دل پہ لے کے محسوس کریں گے کہ میں رب کی تعریف کر رہی ہوں، میرا رب خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے. تو ایک ہستی ایسی ہے رب کے ساتھ مسکرانے یا خوش ہونے والی نہیں ہے، حسد کرنے والی، جلنے بھولنے والی ذات شیطان کی ہے. اس لیے فوراً ہی خبردار کیا کہ تمہاری تعریف پر رب خوش ہے اور حاسد جل بھن رہا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے تو فوراً تعوذ پڑھ لو. غور کرا آپ نے؟
आऊज़ पढ़ते ही रब की पनागाह में चले गए, लिहाजा अब तस्मिया पढ़ो, साबित करो कि हम उसके नाम से गाफिल नहीं हैं। वैसे भी ये ऐसी बाबरकत आयत है कि सिवाय हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को यह आयत नहीं दी गई। इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बरकतों रहमतों वाले नाम के साथ अब सूरह फातिहा का आगाज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरअसल ये एक इनकलाबी कलमा है, नफ्स मुतमइन्ना की बुनियाद। नफ्स मुतमइन्ना क्या है प्यारी बहनों? नफ्स लव्वामा क्या है प्यारी बहनों? अम्मा पारों की सूरतों ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है? एक इनकलाबी कलमा है, नफ्स मुतमइन्ना की बुनियाद। ताल्लुक़ बिल्लाह की मजबूती और कमज़ोरी का एहसास इस बात से होता है कि आपने अल्लाह की तारीफ़ यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का इकरार किस तरह किया, रूटीन के तहत, बग़ैर सोचे समझे, हालात और वाक़यात के तहत या पुरजोश होकर। जितनी खुशदिली से अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा अदा होगा उतने ही अल्लाह क्या पसंदीदा करार दिए जाएंगे। किसकी हम्द? रब्बुल आलमीन की। दो जहानों की महियत पर गौर करें ना करें, एक बात पे तो ज़रूर गौर करें कि रबूअत का इकरार ही असल इबादत की तैयारी है। आप गौर तो करें कि हम पैदा ही इस रबूयत के इकरार के लिए होते हैं, और तो और शीरख्वारगी के आलम में ईसा इब्ने मरियम से भी इन्नी अब्दुल्लाह कहलवाया गया। गोया बच्चे की पैदाइश के साथ ही बंदगी का तराना महबूब और मकसूद बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, ज़रा सोचिए, सवालों में सवाल तो निकल ही आता है अच्छी बहनों कि मेरी गुफ्तगू इबादात, मामलात, सियासत, सकाफ़त में मेरा रवैया ग़ुलामों का सा है या अना रब्बुकुमुल आला जैसा? अना रब्बुकुमुल आला, बस जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने सोच लिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, या ग़ुलामों वाला है कि जो मेरे रब ने कह दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ ही रहमान रहीम, दुनिया में भी मेरे लिए मेहरबान और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। उसकी मेहरबानी की तो कोई हद है ही नहीं। रमज़ान में सोचने का काम वाफिर हो सकता है, उसकी मेहरबानियों का सोचिए। गौर करा आपने, रमज़ान में सोचने का काम, मैदा खाली होता है ना, तो सोचने का काम, मैदा सोचने पे आमादा होता है। अब उसकी मेहरबानियों का सोचिए। मैं सो जाती हूँ लेकिन मेरा प्यारा रब अपनी रहमतों के साथ जागता रहता है। मैं ख़ताओं पे ख़ताएँ करती जाती हूँ और वो सिर्फ दरगुजर नहीं करता बल्कि मेरे ऐबों पर खुशनुमाई का पर्दा डाल के नेकियां बना के पेश करता है। अल्लाहु अकबर। वो कौन कौन से मौक़े हैं मेरी ज़िंदगी में, वो कौन कौन से मौक़े हैं जब मैंने उसके सामने खाली दामन फैलाया और उसने मुझे बामुराद लौटा दिया। ये सारी बातें सोचने के साथ साथ कुछ वाक़यात भी जहन में ताज़ा कर लीजिए जो उसकी रहमतों से मुताल्लिक़ हों। आपको अपने अंदर जादुई तब्दीली महसूस होगी और जो मायूसी का गुबार आपके और रब्बे रहीम के दरमियान पर्दा सा हाइल करता है हट जाएगा और साफ शफाफ मंज़र सामने आ जाएगा। मैं गुनाहगार, मेरा रब रब्बे रहमान और रहीम। अच्छा, ये है मेरे रब की रहमत। बड़ा प्यारा वाक़या है, गौर से सुनिएगा ज़रा। अहादीस में बेशुमार वाक़यात में से एक वाक़या आपके आगे रखती हूँ। क़ारून दुनिया के लिए मोहब्बत की गर्क, माल की मोहब्बत में गर्क के किरदार के तौर पर है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसे ज़कात की अदायगी का कहते हैं और वो इनकार कर देता है, उसके दलाइल और नज़रियात आपको मिल जाएंगे तारीख़ी किताबों में। तंग आकर उसने मूसा अलैहिस्सलाम की रोज़ रोज़ की नसीहतों से छुटकारे का सोचा और किसी फ़ाहिशा के साथ हज़रत मूसा पे तोहमत लगाना चाहिए। जब हज़रत मूसा को अंदाज़ा हुआ कि क्या मामला बीत चुका है, साथ ही उस औरत ने भरे मजमे को हज़रत मूसा की पाकीज़गी की गवाही दी और क़ारून की चालबाजी से आगाह किया,
تو موسیٰ علیہ السلام سے کردار پہ لگنے والا بہتان برداشت نہ ہوا اور اللہ سے درخواست پیش کی کہ مجھے قارون سے بدلے کا اختیار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ پوری زمین پر تجھے اختیار ہے، جیسے چاہو بدلہ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مار کے کہا، اے زمین قارون کو نگل جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے پاؤں، دھڑ، گردن اور پھر خود بھی پورے کا پورا زمین میں دھنس گیا۔ بہت عبرتناک منظر تھا، مجمع پہ سناٹا طاری تھا کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اے موسیٰ ہم نے تجھے بہت بدلہ لینے میں ہٹ دھرم دیکھا۔ پوچھا یا الہی کیسے؟ فرمایا زمین کے اندر پورا دھنسنے تک قارون نے 70 دفعہ پکار پکار کے کہا، ارحمنی یا موسیٰ، ارحمنی یا موسیٰ، مگر تو نے اس کو معاف نہ کیا۔ اور مجھے اپنی جلالت کی قسم، اگر ایک دفعہ بھی وہ کہتا ارحمنی یا اللہ تو میں اس پر رحم کر دیتا۔ غور کرا پیاری بہنوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں تھوڑی دیر رک جاؤں اور آپ کو سوچنے کے لیے کچھ لمحے دوں کہ اس واقعے کی روشنی میں ذرا سوچیں کہ وہ اللہ جو کہتا ہے موسیٰ اگر یہ ایک دفعہ مجھ سے کہتا ارحمنی یا اللہ تو میں اس پر رحم کر دیتا۔ سوچے اچھی بہنوں، ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی دفعہ اپنے رب کو پکارا اور کتنی دفعہ اللہ کے بندوں نے ہم سے رحم طلب کرا، مگر ہمارا رویہ، مگر ہمارے احساسات الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اچھی بہنوں، رب کے اگر ان رحمتوں کو، ان احسانات کو یاد کر لیں اور رب کی رحمت کو سوچ لیں تو شاید آگے بڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ رحمتوں کی یاد دہانی کے بعد مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جس دن کوئی سوچ، کوئی عمل اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوگا، جس دن اختیارات کا مکمل مالک وہ ہوگا، خوف اور جواب دہی کی بھٹی میں جلتے ہوئے اب اس سے مدد طلب کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غور تو کریں ہر کام میں کس سے مدد حاصل کرتے ہیں، کوئی خاکہ تو ذہن میں لائیں کہ آخر وہ کیوں دن میں مجھ سے اور آپ سے کم از کم 32 دفعہ مدد مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ مقصد زندگی پورا کرنے میں مدد، صراط مستقیم پر چلنے میں مدد، جو ہدایت طلب کرتے ہیں اس ہدایت پر استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی طلب۔ حقیقت یہ ہے پیاری بہنوں، مانگنے کی 2 ہی چیزیں ہیں، استقامت اور استعانت۔ استقامت ہمیشگی دے دے، استعانت مدد کر دے، سہولت دے دے، راستہ بنا دے۔ مدد کرنے کے قابل بن گئے ہیں تو ایک فہرست بنا لیجئے، اس مدد مانگنے کے کچھ مواقع اور بھی ہیں۔ یعنی اللہ سے جو کہہ رہی ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس جملے کو دہراتے ہوئے سوچئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد کن کن معاملوں میں مانگ رہی ہوں، بس الفاظ دہرا رہی ہوں، کیا واقعی میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مقصد زندگی کو پورا کرنے میں مدد مانگ رہی ہوں، اس مشن کو صراط مستقیم پہ چلنے میں مدد مانگ رہی ہوں، یا ہدایت کے راستے پہ استقامت کے چلنے پہ مدد مانگ رہی ہوں، یا نزع کی حالت میں جب جان نکل رہی ہو اس وقت کے لیے مدد مانگ رہی ہوں، یا منکر نکیر جب مجھ سے قبر میں حساب لینے آئیں گے اس وقت کے لیے مدد مانگ رہی ہوں، یا جب اپنی قبر سے اٹھائی جاؤں گی اس وقت کے لیے مدد مانگ رہی ہوں،
یا حشر کے میدان میں جب کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، میں آج اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے اس دن کے لیے مدد مانگ رہی ہوں. یا پل صراط کا راستہ جہاں کوئی بھی کسی کی مدد کے لیے نہیں ہوگا، میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے لیے مانگ رہی ہوں. عزیز بہنوں، یہ سارے مواقع شفاعت کے موقع پہ مدد مانگ رہی ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین دہراتے ہوئے کبھی دنیا کا کوئی موقع بھی ذہن میں لے آئیں، کبھی آخرت کا کوئی پیش آنے والا منظر بھی ذہن میں لے آئیں، تو مدد چاہنے کی تڑپ جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیے، یہ استعانت رب العزت نے فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت، اور پھر مرنے کے بعد کے لیے بھی جو بھی مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے اس سب کے لیے مدد مانگو. آپ غور کریے گا، اس پوری سورہ فاتحہ میں ایک چیز بڑی غور طلب ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پوری کی پوری دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا میں پوری امت مسلمہ کو شامل کرتا ہے نا. لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ امت مسلمہ کے بغیر میں ہوں کیا؟ واہگہ بارڈر کے اس طرف اللہ کی کبریائی کا کلمہ بلند کرنے والے، اور واہگہ بارڈر کے اس طرف گائے کا پیشاب پینے والے. وہاں تو سافٹ ڈرنکس تک میں پیشاب استعمال ہوتا ہے. تم زمزم کا نام اتنے احترام سے نہیں لیتے جتنا وہ گائے کے گوبر اور پیشاب کا لیتے ہیں. ان کے صرف اور کاسمیٹکس تک میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو کیا تم نے درخواست پیش کی تھی کہ میں امت مسلمہ میں شامل رہوں؟ بڑا اہم نقطہ ہے اچھی بہنوں، بہت ہی غور طلب رہنمائی ہے کہ سورہ فاتحہ پوری امت کو اپنی دعا میں شامل کرنے کا طریقہ ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریے کہ کیا ہم امت مسلمہ میں شامل رہنا چاہتے ہیں؟ ان کے کھانے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی اشیاء، ان کے سافٹ ڈرنکس، ہر چیز تو ہماری ان کی ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امت مسلمہ میں شامل رہنا چاہتے ہیں. امت مسلمہ کا درد کیا ہے ہمارے اندر؟ اس کے لیے ہم نے کیا ہے؟ روزہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. سسکتے وہ جسم کیمیائی وار سے جو بلکتے بلکتے کہہ رہے ہیں انف از انف، بہت ہو گیا مسلمانوں، بہت ہو گیا. ہم نے اس خیر خواہی کے مہینے میں عزیز بہنوں اس امت کی خیر خواہی کا کون سا فریضہ ادا کرا؟ ایک بٹن دبا کے دنیا کے سامنے میں نے اپنا خیر خواہی کا کون سا فریضہ ادا کرا؟ جبکہ میں دعا کیا مانگ رہی ہوں؟ سورہ فاتحہ ساری امت کو ساتھ لے کر. جب دل کی تہوں سے اسلام کو احسان مان لیا تو انعمت علیہم کی فہرست بنائیں. انعام یافتہ کون ہے؟ جب ہم نے بارگاہی الہی میں کہہ دیا کہ ان لوگوں میں شامل کر، تو سرسری سے ذرا جائزہ تو لیں. ہاتھ پاؤں خوشی کے مارے پھول جائیں گے. 1,24,000 انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم میں کون لوگ ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. اب ایک دفعہ پھر انعمت علیہم پہ آئیے، دل اور دماغ کی کیفیت بدل جائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کے لیے اپنی زمین پر بلایا تو حرم کعبہ کے امام اس انعمت علیہم پر آ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے. کہاں میں اور کہاں یہ مقام؟ سوچی اللہ نے کس مقام پہ ہمیں فائز کرا. اس کے بعد سورت یا آیات کی ادائیگی کے بعد قیام مکمل ہو گیا. امام مالک فرماتے ہیں بندے کو بس 2 قیام درپیش ہیں، نماز کا قیام اور حشر کے دن کا قیام.
بہت اہم جملے اچھے بہنوں، دوبارہ غور سے سنیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو بس 2 قیام درپیش ہیں، نماز کا قیام اور حشر کے دن کا قیام۔ بس جس کا نماز کا قیام درست ہوا، دوسرا قیام یعنی حشر کے دن کا قیام خود بخود درست ہو جائے گا۔ پھر رکوع میں آپ جاتے ہیں، میں جاتی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہم جھک گئے۔ یہاں پر جمع کا صیغہ نہیں ہے، پوری سورہ فاتحہ میں جمع کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان رب العظیم، میرا رب۔ بچے کا باپ کچھ دنوں کے بعد گھر میں آتا ہے تو بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتے ہیں میرے ابو آئے، میرے ابو آئے۔ ہم بھی اس اللہ سے جو سب کا اللہ ہے، میرا اللہ، میرے رب کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاکیزگی والے کلمات اتنے پسند ہیں کہ صحیح مبارک میں، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ 2 کلمے جو زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بہت وزنی ہیں، وہ پاکیزگی کے کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خوش ہو کر میرے پاک رب کی پاکیزگی کی گواہی کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، حیران ہوں اللہ اس نے میری تعریف بھی سن لی۔ جیسے خولہ انصاری کی سرگوشی اماں عائشہ کو نہ سنی، عرش والوں نے سن لی، اللہ نے میری حمد بھی سن لی۔ الحمدللہ۔ اب سجدے میں جانا ہے، یہ یاد رکھیے، وسجد وقترب، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ رب کی قربت کا سب سے بڑا مقام یہ سجدہ ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا آسان نسخہ یہ بتایا تھا کہ کثرت سجدہ سے مدد لینے کا۔ پھر سوچئے، رکوع، تشہد، قیام کے بجائے سجدہ رب کے قرب کا باعث کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ابلیس نے سجدے ہی سے تو انکار کیا تھا، پس سجدے کو درست کر لو، رب سے راز و نیاز کر لو۔ اللہ کو بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر اتنا پیار آتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان سے منقول ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے قیمتی ہوگا۔ سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو یہ خزانوں کے مالک کی طرف سے اعلان ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان کی مسنون دعا پہ غور کریں تو دنیا آخرت کی ہر نعمت طلب کی گئی ہے، مغفرت، رحمت، عافیت، درجات کی بلندی، رزق وغیرہ۔ اس کے بعد تشہد ہے، نماز کا انتہائی نازک مقام۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں جب شب معراج واپسی پہ پیارے نبی کو سورہ بقرہ کی آخری آیت اور نماز کا تحفہ ہوا تو ساتھ میں نماز کی افادیت بلکہ ماہیت بھی بتائی گئی۔ یہ نماز جو امت مسلمہ پہ فرض ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ پہاڑ اللہ کی مخلوق میں احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے آج اللہ کا کون کون سا بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے گزرا، اور پہاڑوں کی عبادت ان کا قیام ہے۔ گویا نماز میں جب بندہ حالت قیام میں ہوتا ہے تو وہ تمام پہاڑوں کی عبادت میں شریک ہوتا ہے۔ جانور حالت رکوع میں ہیں، یہی ان کی عبادت ہے جو نماز میں رکوع کی صورت میں شامل کر دی گئی۔ نباتات بظاہر بلند اور بالا ہوتی ہیں، لیکن طے شدہ امر ہے کہ جدھر منہ ہوتا ہے ادھر سے خوراک لی جاتی ہے۔ پس تمام نباتات حالت سجدہ میں ہیں، ان کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا انسانوں کی عبادت کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا تو انسانوں کی عبادت کون سی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا تشہد۔ یہ تشہد کیا ہے؟
جب اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی کہا، نبی کو سلام کہا، تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، انہوں نے اس مرحلے پہ بھی امت کو یاد رکھا، اور جب نوازنے والا نواز رہا تھا تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت میں موجود ہوتا تو شاید امت کو بھول جاتا، لیکن قربان جائیے لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی پر کہ آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، فوراً پوچھا اے اللہ میری امت، اللہ نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بس ہمارا سلام ان بندوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں کی صورت میں دیا۔ اللہ سے جب آپ سلام وصول کرتی ہیں تو اتھل پتھل ہونے والے دل کو سنبھالتے ہی انگلی اٹھا کے گواہی دیتی ہیں، اور یہ گواہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی امت سے نہیں دلوائی، صرف امت محمدیہ کو یہ تحفہ ملا۔ غور کرا آپ نے؟ یہ ایک انگلی اٹھوانا جس میں ہم اس پہ ہی الجھتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ اٹھے کہ 3 دفعہ اٹھے، یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت کو نہیں ملا، یہ امت محمدیہ کو تحفہ ملا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ انگلی اٹھانا محض گواہی نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی کو ان کے آقا مار مار کے تھک جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے تم اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا تھا کہ جب یہ انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور احد احد کی صدا لگاتا ہے تو میں آپے میں نہیں رہتا۔ گویا سارا مسئلہ اس انگلی اٹھانے نے ہی ڈالا، تو انگلی تو میں بھی اٹھاتی ہوں، آپ بھی اٹھاتی ہیں، کتنا فرق ہے اس انگلی اٹھا کے گواہی دینے میں اور اس انگلی اٹھا کے گواہی دینے میں جو حضرت بلال اٹھایا کرتے تھے۔ گواہی دینے میں اس کو یاد کریں جس نے رب کا تعارف دیا۔ درود تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج کی نماز کا درود روٹین والا نہیں بلکہ تھوڑا ہٹ کے ہے۔ درود پڑھتے ہوئے پیارے نبی کا چہرہ مبارک ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ بڑی عجیب بات ہے، سیرت اور شمائل کی کتابوں میں پیارے نبی کی بھویں، انگلیاں، ناخنوں سے لے کے ایک ایک تفصیل موجود ہے، لیکن ان کو جمع کر کے دیکھیں کوئی سراپا سامنے نہیں آتا۔ ہاں، یہ احساس سیرت کے واقعات پڑھنے سے تازہ ہوتا ہے کہ میرے درود کے ساتھ فرشتے اور رب العزت اس کام میں شریک ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ احساس درود پڑھتے ہوئے کہ میں اپنے پیارے نبی پہ درود بھیج رہی ہوں تو اللہ اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ایک بات درود پڑھتے ہوئے اور ذہن میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام کیوں ہے؟ تاریخ اور تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شب معراج تشریف لے گئے تو بہت سے انبیاء سے ملنا ہوا۔ 7ویں آسمان پہ بیت معمور فرشتوں کا خانہ کعبہ جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ بیت المعمور ہے، مکے کے خانہ کعبے کے بالکل اوپر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے جب آپ کا تعارف پیش کیا، گفتگو ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ پس ہم درود ابراہیمی میں ان پہ سلام بھیج کے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سوچ کے ذوق و شوق سے نماز کا یہ رکن ادا کریں، ابھی سلام پھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا پڑھنا باقی ہے۔ اس دعا کی ادائیگی میں اقامت صلاۃ ہی نہیں، عملی طور پر پورے نماز کا نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ کیا میرے ہاں اقامت صلاۃ کا ماحول ہے؟ اس کے بعد دین اور دنیا کی بھلائی کے ساتھ نماز کا اختتام کریں۔ دائیں اور بائیں طرف آپ کی نماز، میری نماز کو اوپر لے جانے والے فرشتے موجود ہیں، میرے اور آپ کے سلام کے منتظر۔ کیا ہم نے کبھی سوچا جب ہم ان کو السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟
اگر نماز بے دلی سے پڑھنی، سلام بے دہانی سے پھیرنا، تو آپ کی نماز اوپر بھی بے دہانی والی ہی جائے گی۔ جواب ہاں میں ہے تو بھی اور نہ میں ہے تو بھی ایک بار سجدے میں سبحان ربک رب العزت اما یصفون کہہ کر جا نماز لپیٹ لیں، جیسی بھی ہے میرے مالک یہ نماز قبول فرما لے، پھر قبول ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ یہ اچھی بہنوں، نماز کی وہ کیفیت جو مجھے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک احساسات کی اس دنیا میں پہنچا دے گی جن کا تعلق میری زندگی سے ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تو ایسی نماز پیاری بہنوں، رات کی تنہائی میں یا دن کے اوقات میں کبھی کبھی تو، اگر کبھی کبھی بھی اس کیفیت کے ساتھ ان الفاظ کی اور ان ارکان کی ادائیگی ہو گئی تو رب رحیم کی رحمت تو جوش مار رہی ہوتی ہے کہ موسیٰ ایک دفعہ بھی یہ مجھے پکارتا تو میں اس پر رحم کر دیتا۔ تو پیاری بہنوں، جب میرے اور آپ جیسے بندے اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے ساتھ کبھی اس درجے کی نماز کو لے کے اپنے رب کے آگے پیش ہوں گے تو کیا ارحمنی اللہ جو ہے وہ ہم پر رحم نہیں کرے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا عزیز بہنوں۔ بالکل صحیح کہا علامہ اقبال نے، شوق اگر میرا نہ ہو، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بہترین مہینے کی برکت سے ہماری نمازوں کو اللہ اس مشن کی ادائیگی میں ہمارا بہترین ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنی بہترین محبت عطا فرما دے، اور اس محبت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہماری بہترین مدد فرما دے، دنیا کے معاملات میں بھی، قبر کی تنہائی میں بھی، جان کنی کے مرحلوں میں بھی، پلسرات پہ بھی، اور آخرت والے روز پہ۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔ سب بہنوں کو السلام علیکم۔